ایسی ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر روح فنا ہونے والی ہو جاتی ہے. ہائے ہائے اب تو یادداشت بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قرآن کھول کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اب نہیں آتا بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل ہے، اب تو پڑھا ہی نہیں جاتی. ہوا بھی گواہی دے گی، جس زمین پہ چلتے ہیں وہ گواہی دے گی. ایک ایک چیز، ہمارا اپنی جسم کا ایک ایک حصہ، ہماری جلدیں بھی گواہی دے گی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کیا ایسے ہی تمہیں چھوٹ جاؤ گے کہ تمہیں کوئی بات نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us all the time، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے نا، لیکن تم اس کو بھی بھول جاتے ہو. تو تم یہ دیکھو کہ اس دن the day of judgment کیا ہوگا؟ یوم نبعث، ہم اٹھائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم، ان کے اگینسٹ یا ان کے حق میں گواہی دینے والا، من انفسہم، انہی میں سے. ہر امت، ہر گروہ میں سے ایک، کیونکہ یہ نبی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا ڈیفرنٹ قوموں میں، تو ہر امت میں سے ایک نبی کو گواہ کے طور پہ لایا جائے گا جو ان کے حق میں گواہی دے گا اور ان کے خلاف بھی گواہی دے گا. اللہ اکبر. کہ یا پاک پروردگار میں نے آپ کا پیغام دے دیا تھا. وہ تو یہ کہیں گے نا کیونکہ انہوں نے پیغام دے دیا تھا کہ یا پاک پروردگار میں نے پیغام دے دیا تھا، یہ ان لوگوں نے مان لیا تھا، ان لوگوں نے نہیں مانا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فیصلہ پھر اس طرح سے کریں گے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو لائیں گے شہیدن، گواہ، علی ہؤلاء، کہ ان لوگوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے لائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے تھے نا نماز میں، قیام اتنے لمبے، سجود اتنے لمبے، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ تھا کہ قیامت کے دن گواہیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور وہاں پہ تو گواہیاں سچی ہوں گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اب میں پڑھی تھی سورۃ النساء، وہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز بڑی پیاری تھی، تو ان کو کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں سناؤں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کی آواز اچھی تھی. تو وہ سنا رہے تھے، وہ پڑھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ اپنے دھیان سے. تو جب وہ اس آیہ پہ آئے نا سورۃ النساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو کیا ہوگا بھلا اس وقت، اذا جینا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، یہی والی جو آیا پڑھی ہے نا اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ہر امت سے ایک شہیدن، ایک گواہ لائیں گے. وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے ان پر آپ کو گواہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ان کو کہا کہ بس بس بس. تو کہتے ہیں وہ ایک دم سے رکے اور انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کے تار ہو رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں، مطلب آپ سوچیں وہ، کہ ان کو یہ لگا میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی وہاں پہ دے سکتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سورۃ فرقان میں پڑھ کے دیکھیے گا. آنیسٹلی میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیا، کیونکہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا نہیں تھا، میں ویسے ہی اس کو سن رہی تھی ایک لیکچر میں، تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کوئی اور چیز کیا بول رہے ہیں. میں واپس قرآن میں جا کے اس کو کھولا، سورۃ الفرقان کی آیا نمبر 30 پڑھیے گا کہ اب وہ فرماتے ہیں وقال رسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، کہ میری قوم نے، ان قوم تخذو، کہ میری قوم نے بنا لیا، ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا فرمائیں گے کہ یا پاک پروردگار، ھذا القرآن، اس قرآن کو میری قوم نے، میرے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. ہماری شکایت وہاں پہ لگ رہی ہوگی. اور پھر قرآن خود کہے گا کہ یا پاک پروردگار ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمپلین کرے گا. اور پھر اسی آیا میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ وہ لوگ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ کاش میں نے ایسے دوست نہ بنایا ہوتا جو مجھے دین سے دور لے جاتا. ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر روح فنا ہونے والی ہو جاتی ہے کہ اس دن کیسے. دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھا گواہیاں، کوئی ایک ہم بچیں گے کیسے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو بچیں گے کیسے؟
اگر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، آنکھ کھلے گی تو پتہ ہوگا کہ جنت میں بیٹھ گئے ہیں، تو حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. پڑھا ہے نا ہم نے. لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کھول کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اب نہیں آتا، بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل ہے، ابھی تو پڑھا ہی نہیں جاتا، ابھی تو میں دیکھے نا، ابھی تو کالج بھی جا رہی ہوں، نہیں پڑھا جا رہا، اب تو شادی ہو گئی نہیں پڑھا جا رہا، بچے ہو گئے نہیں پڑھا جا رہا، بچے بڑے ہو گئے، شادی کے بعد دیکھوں گی. اب جب بچے اصل میں بیچارے جاب کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو سنبھالنا ہے، تو بھی نہیں ٹائم ہے، نہیں پڑھا جا رہا. ہائے ہائے، اب تو یادداشت بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ پوری زندگی کی سٹوری ہے ہم لوگوں کی. یہ مہجورہ کا لفظ ایسے نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ گواہیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہوا بھی گواہی دے گی، جس زمین پہ چلتے ہیں وہ گواہی دے گی. ایک ایک چیز، ہمارا اپنی جسم کا ایک ایک حصہ، ہماری جلدیں بھی گواہی دیں گی. اتنی گواہیاں، ایک معصوم سا بندہ اور گواہیوں کے ڈھیر ادھر لگے ہوں گے.